ائمہ علیہ السلام کی احادیث سے مقتل کو ڈیولپ کیا گیا. بعض کا تو کہتے ہیں یہ اتنی باریکیاں کیسے معلوم ہے, یہ کیا ہوا؟ یہ ائمہ نے بتایا. جہاں پہ تاریخ امام کے الفاظ سے ٹکرا جائے وہاں پہ امام کے الفاظ کو لے لیا جاتا ہے, تاریخ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. میں آخری مرحلے میں ہوں, سب میرے ساتھ توجہ رکھیں گے. عزیزان گرامی, ائمہ علیہ السلام نے مصائب بیان کیے. پانچویں امام سے پوچھا. پانچویں امام البتہ کربلا میں موجود تھے, اس لیے بھی بہت زیادہ تاکید ہے. 3.5 برس کے تھے. 57 ہجری میں امام کی ولادت ہے, 61 ہجری میں واقع کربلا ہے. امام اول رجب کو ولادت ہے, تو 3.5 برس کے تھے روز عاشور. تو امام سے پوچھا کہ مولا, مختلف جو ہمارے مصائب کی روایات ہیں پانچویں امام سے, امام سے پوچھا مولا, جناب سید الشہداء کے قاتل یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پشت ذوالجناح سے زمین پہ آ گئے تو آپ کی جو سواری ہے نا وہ آپ کا طواف کر رہی تھی. بار بار ذوالجناح طواف کرتا تھا اور آوازیں بلند کرتا تھا. مولا واقعاً وہ ذوالجناح کچھ امام حسین سے کہہ رہا تھا یا وہ ایک حیوان اپنی آوازیں بلند کر رہا تھا؟ امام نے کہا کہ وہ بار بار ایک جملہ دہرا رہا تھا. وہ کہتا تھا الظلیمۃ ظلیمہ, وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا. کہیے اپنے ہی نبی کے نواسے کو انہوں نے مار دیا. تو کہا مولا وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا. تو امام رونے لگے اور روتے روتے پھر امام نے ایک جملہ کہا وہ بار بار امام حسین کا طواف کر کے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتا تھا, اے میرے آقا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائے, ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائے, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر آپ کو نہیں لگے گا. بار بار یہی بات دہراتا تھا, مولا آپ کو کوئی تیر نہیں لگے گا, اگر ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائے میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا. جب امام رونے لگے تو ایک مرتبہ اس راوی نے پوچھا, کہا کہ مولا پھر مولا حسین نے بھی اسے کچھ کہا؟ کہا مولا حسین نے بس ایک بات کہی, کہا ذوالجناح جا جا کے میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتا دے کہ میں اب ذوالجناح کی پشت سے گر گیا ہوں, میں تیری پشت پہ نہیں رہا, میری شہادت ہونے والی ہے, میری بہنوں کو میری بیٹیوں کو بتا دے. تو پانچویں امام کہتے ہیں کہ اس وقت وہ ذوالجناح فوراً خیموں کے باہر آ گیا. جب خیموں تک پہنچا تو بیویاں جب بھی ذوالجناح کی آواز سنتی تھیں تو سمجھ جاتی تھی امام حسین تشریف لائے ہیں. کہ جیسے ذوالجناح کی آواز سنی نا کہ وہ آوازیں بہت زیادہ بلند کر رہا ہے, تو ایک بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا, ذوالجناح کی پشت پہ کوئی بھی نہیں تھا. کہ ساری بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں, میرا سلام و میری ان پھپھیوں پہ جو چہروں پہ ماتم کر رہے تھے اور چہروں کو پیٹتے ہوئے خیموں سے باہر آ گئے. لاتمات الخدود, اپنے چہروں کو ماتم کر رہی تھی, کہا ماتم کرتے ہوئے باہر آئیں. اب پانچویں امام راوی ہیں, سوگنامہ محمد میں الفاظ ہیں, مجھے آج ایک روایت کو پیش کرنا, میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں اس روایت کے لیے. پانچویں امام کہتے ہیں کہ مولا کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے سکینہ. کہ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھیں اور کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا, اور ایک مرتبہ ذوالجناح کی باغوں میں ہاتھ ڈال کے ایک جملہ کہا کہ یا جواد حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا, اے ذوالجناح جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے تو بہت پیاسے تھے, بس اتنا بتا دے میرے بابا نے پانی پی لیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے. امام کہتے ہیں کہ مولا کی بیٹی کچھ دیر روتی رہی, پھر خود ہی جواب دیا, کہا ذوالجناح تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے, تیری کٹی ہوئی باغیں بتا رہی ہیں, میرے بابا تیری پشت سے اترے نہیں ہیں, میرے بابا گرے ہیں. کہا میرے بابا تیری پشت سے گر گئے ہیں. مولا فرماتے ہیں, جب پوچھا نا کہ مولا پھر کیا کیا اس ذوالجناح نے, کہا اس نے اپنے آپ کو فرات میں گرا دیا. کا سارا لشکر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا, اس نے کہا کہ نہیں اب میں جینا نہیں چاہتا, میرا سوار نہیں رہا. بھئی جانوروں پہ ایسا اثر تھا اور انسانوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. ایک اور جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, جس روایت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں معالی السبتین سے شیخ محمد مہدی مازندرانی نے اپنی کتاب میں لکھا. میں نے پہلے بھی یہ روایت پیش کی ہے مصائب کی. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ ایک کبوتر نے اڑنے کے بعد دیکھا کہ امام حسین کا لاشا زمین پہ پڑا ہے اور خون بہ رہا ہے, تو وہ تڑپنے لگا, اڑتا ہوا ایک باغ میں گیا اور جانے کے بعد سارے پرندوں سے کہا کہ تم یہاں اٹکیلیاں کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا زہرا کے بیٹے کو مار دیا گیا ہے, نواسہ رسول کو ذبح کر دیا گیا. کہ سارے پرندے تڑپنے لگے. کہاں پہ مارا؟ کہا کہ کربلا کے میدان میں حسین کو ذبح کر دیا. اب اگر دیکھ سکے تو سنیے گا, روایت کے الفاظ ہیں امام حسین کے لاشے کے 4 حصے ہو گئے تھے. ایک سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا,
دوسرا لاشا تھا جو میدان کربلا میں پڑا تھا، تیسرا ان کا خون تھا جو ریت پہ بہ رہا تھا، چوتھے ان کی روح تھی جو اعلیٰ علیین میں پیوست ہو گئی تھی۔ اب سنیں گے، ایک مرتبہ سارے پرندے میدان کربلا میں آئے، جب پہنچے تو وہاں پہ دیکھا امام حسین کا خون بہ رہا ہے، وہ سارے کبوتر خون میں لوٹنے لگے، وہ اپنے پروں سے خون اٹھانے لگے، کہا نواسہ رسول کا خون بہ نہ جائے۔ سارے پرندوں نے اپنے پروں سے خون کو اٹھایا، ایک کبوتر اڑتا ہوا مکے کی طرف چلا گیا، دوسرا مدینے کی جانب چلا گیا، ایک نجف چلا گیا۔ اب شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں وہ جو کبوتر مدینے آیا تھا نا، تو کہا کہ وہاں پہ مدینے میں ایک یہودی تھا، مدینے کے باہر رہتا تھا، اس کی بیٹی لا علاج تھی، اسے برس کا مرض تھا، اس نے اپنی بیٹی کو، پرانے زمانے میں کہتے تھے ایک سے دوسرے کو لگ جائے گا، باہر مدینے سے لا کے ایک باغ میں بند کر کے رات کو چلا جاتا تھا۔ وہ نابینا بھی تھی، اب وہ نابینا بچی باغ میں، کہا بیٹی میں صبح آ کے لے جاؤں گا۔ رات میں وہ بچی ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایک قطرہ خون کا اس کی آنکھ میں گرا، اس کی بینائی آ گئی۔ ایک مرتبہ اس کی دوسری آنکھ میں قطرہ گرا، اس کی بینائی دوسری آنکھ کی بھی واپس آ گئی۔ جب چہرے پہ خون پڑا تو اس کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ صبح کو جب اس کا باپ آیا تو اس نے پوچھا بیٹی میں اپنی رات بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا تھا، تم نے میری بیٹی کو تو نہیں دیکھا؟ اس بچی نے کہا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا بیٹی کل رات میں تجھے بینائی کے بغیر چھوڑ کے گیا تھا، میں تجھے بیمار چھوڑ کے گیا تھا۔ کہا بابا کل رات سے یہ کبوتر مسلسل روتا چلا جا رہا ہے اور بار بار کہتا ہے واہ حسینا واہ حسینا۔ بابا اس کے پروں سے جو خون گرتا ہے اس سے شفا ہو جاتی ہے۔ اس یہودی نے فوراً کلام کیا، کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کا ذکر کر رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے نواسے حسین کو مار دیا گیا ہے، کربلا کی نگری سے میں یہاں پہ آیا ہوں، وہ ایمان لے آیا۔ عزیزان گرامی، پرندوں میں یہ اثر تھا کہ جو پرندہ بھی دیکھتا تھا خون حسین کو وہ ایمان لاتا تھا۔ جانوروں میں یہ اثر تھا۔ پتھروں کا اثر بتانا چاہتا ہوں، ایک اور روایت سن لیجئے، آخری روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے راہب کی روایت کو سنا ہے نا، جس نے صرف یہ سنا تھا کہ کوئی باغی ہے، وہ رات کو اس نے جگہ دے دی دیر کے اندر، جب وہ اپنے حجرے میں چلا گیا دیکھا رات کی تاریکی کے اندر پورے کے پورے اس دیر کے اندر آگ لگ گئی ہے، پانی لے کے آیا بجھانے کے لیے، جیسے پہنچا تو دیکھا یہ آگ نہیں ہے، کچھ بیبیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ نور تھا کچھ بیبیوں کا، اندر سے ایک بیوی کی آواز آ رہی تھی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، نہ جانے کیوں پیس دیا میرے بیٹے کو۔ کہ یہ بی بی کا رونا سنا، اس نے فوراً دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا دیکھا وہ ساری بیبیاں چلی گئیں، آگے بڑھا دیکھا ایک صندوق کے چاروں طرف یہ بیبیاں جمع تھی، صندوق کھولا دیکھا اس صندوق میں ایک سر ہے، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، سر ہے، اس نے پتھر پہ سر کو رکھا، چہرے پہ پانی ڈالنا شروع کیا کیونکہ چہرے پہ خون تھا۔ اب ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ سر کی آنکھیں کھلی، کہا آپ کون ہے؟ کہا میں آخر الزمان نبی کا نواسا ہوں۔ کہا یہ بیبیاں کون تھی؟ کہا ایک میری ماں زہرا تھی، دوسری جناب مریم تھی، ایک جناب آسیہ تھی، ایک جناب خدیجہ تھی، یہ چاروں بیبیاں میرے غم میں آئی تھی۔ کہ جب میں آپ کے سر پہ پانی ڈالتا ہوں تو بال کیوں اترتے ہیں؟ کہ ان ظالموں نے میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا، اس وجہ سے میرے بال جتنے بھی ہیں یہ سارے زخمی، میرا چہرہ زخمی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ جس پتھر پہ سر کو رکھا تھا دیکھا کہ اس پورے پتھر پہ نشان بن گئے ہیں، کہ یہ کیسے آثار ہیں؟ اس خون پاک کا یہ اثر تھا کہ اس پورے پتھر پہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ اس پتھر سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے خود اس پتھر کی زیارت کی، آج تک پتھر باقی ہے، پتھر کو پتا تھا یہ خون حسین ہے، پتھر کو پتا تھا خون حسین بہ رہا ہے۔ آج بھی آسان